اللہ تعالیٰ فکر بڑا بردبار شرایت صبر اے رسول کے ہم نے تمہارے سامنے مشاہدہ کر دیا اور اوپر سے تمہاری بوجھ اتار دیا اے جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی اور تمہارے ذکر کو بھی بلند کر دیا اور یہ حقیقت ہے کہ تنگی کے ساتھ راحت بے شک مشکل کے ساتھ راحت بس جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں مصروف ہو جاؤ اور اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کرتے ہو اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جن سے خدا کبھی غم مولا نہیں کیا، جن سے خدا کبھی غم مولا نہیں کیا، اے ماں تمہارے شیر کو رسوا نہیں کیا، اے ماں تمہارے شیر کو رسوا نہیں کیا، غم کھا کے اشک پی کے گزارا کیا مگر، غم کھا کے اشک پی کے گزارا کیا مگر، ہم نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا، ہم نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا، موجوں کی حد کی پاس نہ آ جائے اس لیے، موجوں کی حد کی پاس نہ آ جائے اس لیے، اصغر نے اپنا رخ سوئے دریا نہیں کیا، اصغر نے اپنا رخ سوئے دریا نہیں کیا، تم ان پر کر رہے ہو، تم ان پر کر رہے ہو بھروسہ عجیب ہو، تم ان پر کر رہے ہو بھروسہ عجیب ہو، جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا، جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا، ہے بس سے صرف فوج شکم بھاگنے لگی، ہے بس سے صرف فوج شکم بھاگنے لگی، عباس نے ابھی کوئی حملہ نہیں کیا، عباس نے ابھی کوئی حملہ نہیں کیا، نہ آشنا ہے مقصد سرور سے وہ ظفر، نہ آشنا ہے مقصد سرور سے وہ ظفر، آباد جس نے اپنا مسلح نہیں کیا، آباد جس نے اپنا مسلح نہیں کیا۔ سراج صاحب سے میں آیا ہوں، اس کو نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز جو تمام عالمین کا رب ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو کائنات کا خالق ہے، ہم سب کا رازق ہے، ہم سب کا مالک ہے. کیا کہیں تو پروردگار ہے کہ اس نے پوری کائنات کو اور معصوم علیہ السلام کی محبت کرتا ہے اور معصوم علیہ السلام کو بھیج کر کے ہم لوگوں کے لیے آسان پیدا کرنے کی ہم 14 معصومین کو دیکھتے گئے اور اللہ کو پہچانتے گئے. جس تیسرے رسول کو میں نے صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا ہے، رسول خدا کا ارشاد ہو رہا ہے کہ سید مجالس نبی طالب اپنی مجالسوں کو زینت و ذکر علی سے، کیوں کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اس لیے علی کا ذکر عبادت ہے کیونکہ علی کا ذکر واحد علی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ علی کا ذکر نبی کا ذکر اور نبی کا ذکر خدا کا ذکر اور اس کا ذکر عبادت ہے. اس بات کو اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ گزشتہ کل کی تقریر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ کا یہ مرتبہ ہے کہ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد کی جو آپ کی مادر گرامی ہے، اللہ نے انہیں بلایا اور ان کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار میں شجاع ہوا. شہزادی اس کے اندر تشریف لے گئی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ چاہتا تو شہزادی کو دروازے کے ذریعے سے بھی خانہ کعبہ میں بلا سکتا تھا، لیکن کیوں شہزادی کے لیے دیوار میں شجاع ہوا؟ وہ اس لیے تاکہ زمانہ بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ خانہ کعبہ کے متولی خود جناب ابو طالب تھے، شہزادی کی شوہر تھے، شہزادی فاطمہ بنت اسد کے شوہر تھے، اور خانہ کعبہ میں جو دروازہ تھا اس میں جو تالا لگا تھا اس کی چابی بھی جناب ابو طالب کے پاس رہتی تھی، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھائی متولی خود ابو طالب تھے، چابی بھی گھر میں موجود تھی، لہٰذا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جو مولائے کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. اسی وجہ سے شہزادی کو جب بلایا ہے مولا علی کی ولادت کے وقت، تو شہزادی کی آمد نے خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف کر کے یہ بتا دیا کہ اسے کوئی اتفاق نہ سمجھنا بلکہ اللہ کا معجزہ سمجھنا. ایک سوال اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے عرض کیا تھا کہ کیوں خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی، کیوں خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف ہوا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ لوگوں نے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے جہاں جہاں تک کی نگاہیں پہنچی اپنے علم کے اعتبار سے لکھا کہ کیوں خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف ہوا. تو کسی نے لکھا کہ دراصل میں نبی کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہذا دروازے میں دروازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا، لہذا خانہ کعبہ کی دیوار کو شگاف کرنا پڑا. بھائی کہیں کسی حد تک کی یہ بات درست ہے، لیکن اگرچہ ایسی بات تھی تو جب
شہزادی خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئی تو خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف ہوا، لیکن جب شہزادی خانہ کعبہ میں 4 دن گزارنے کے بعد واپس تشریف آئیں تو دروازے کے ذریعے سے واپس آئیں، پھر کیوں شگاف کی؟ اگرچہ یہ مان لیا جائے کہ ہاں کیونکہ مولائے کائنات باب مدینۃ العلم ہے اور دروازے میں نہیں لگ سکتا، لہذا خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف ہوا تھا، تو آپ جب شہزادی کو دوبارہ واپس باہر جانا تھا تب بھی دیوار میں شگاف ہو جاتا۔ بھائی جس طرح سے شہزادی جب خانہ کعبہ کے اندر گئی تو دیوار پھٹی، خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف ہوا، شہزادی اندر تشریف لے گئی۔ اب جب شہزادی 4 دن گزارنے کے بعد خانہ کعبہ سے باہر آتی تب بھی دیوار پھٹ جاتی، پھر شہزادی در کے ذریعے سے کیوں باہر آئی؟ عزیزان محترم، یہ جو 4 دن شہزادی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد خانہ کعبہ میں اللہ کی مہمان نہیں، تو اس دوران بنی ہاشم اور خود جناب ابو طالب علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ خانہ کعبہ میں جو صدیوں پرانا زنگ آلود تالا رکھا ہوا تھا اسے کھولنے کی کوشش کی، جب کھلا نہیں تو اسے توڑنے کی کوشش کی، تو نہ ہی وہ کھلا اور نہ ہی وہ ٹوٹا، کیونکہ بات علی کے پردے کی تھی، اللہ اکبر، بات خدا کے راز کی تھی۔ میں ایک واقعے سے بات کو اور واضح کر دوں کہ جب شب ہجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے واقع اللہم صلی علی محمد جب شب ہجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اللہ نے ان کی جان کی حفاظت کے لیے ان کو حکم دیا کہ آپ غار میں تشریف لے جائیے، اور مکڑی کو حکم دیا کہ غار کے دہانے پر جال بچھا دیں، کبوتری کو حکم دیا کہ یہاں پر گھونسلہ بنا دیں اور اس میں انڈا دے دیں، اس میں انڈے دے دیں، تاکہ جب یہاں سے دشمن گزرے تو انہیں یہ دکھائی دے کہ غار کے دہانے پر مکڑی کا جال بچھا ہوا، اس کا مطلب کوئی غار کے اندر نہیں گیا، اگر کوئی گیا ہوتا تو یہ جال نہ ہوتا، یہ مکڑی کا جالا نہ ہوتا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہاں پر یہ کبوتری نے گھونسلے میں انڈے نہ دیے ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے سارا انتظام ہوا کہ اللہ نے رسول کی حفاظت کے لیے مکڑی کو حکم دیا کہ غار کے دہانے پر جالا بن دو، اور کبوتری کو حکم دیا کہ گھونسلے میں انڈے دے دو، تاکہ دشمنوں کو یہ لگے کہ اس غار کے اندر کوئی نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو جب دشمن آئے اور واقعہ آپ پورا واقعہ جانتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ غار کے دہانے کے اوپر مکڑی نے جالا بن رکھا ہے تو سمجھ گئے کہ بھائی یہاں اندر کوئی نہیں گیا ہوگا، اگر کوئی گیا ہوتا تو یہاں پر مکڑی کا جالا موجود نہیں ہوتا، نہ ہی یہاں پر کبوتری نے انڈے دیے ہوتے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو رسول خدا کی جب جان بچ گئی تو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے پیغام پہنچوایا رسول تک، تو جب جبرائیل، توجہ چاہتے ہیں، جب جبرائیل رسول کے پاس پیغام لے کر آئے ہیں اور غار کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، ایک آواز آئی کہ رک جاؤ، ایک آواز آئی کہ رک جاؤ۔ ایسا محسوس ہوا جبرائیل کو کہ جیسے جبرائیل کو کسی نے ڈانٹا ہو اور ڈانٹ کے روکا ہو۔ تو جبرائیل نے جب دائیں بائیں دیکھا تو دیکھا کہ وہ آواز کسی اور کی نہیں تھی بلکہ اس مکڑی کی تھی جس نے جالا بنا رکھا تھا، غار کے دانے پر جس نے جالا بن رکھا تھا، وہ آواز اس مکڑی کی تھی۔ وہ مکڑی جناب جبرائیل سے کہہ رہی ہے کہ رک جاؤ۔ جناب جبرائیل بھی حیران کہ یہ مکڑی کی اتنی مجال کہ وہ مجھے روک رہی ہے۔ بولے چاہتے جناب جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ تیری یہ مجال کہ تو میرا راستہ روکے گی۔ تو مکڑی کہتی ہے اے جبرائیل، اے اللہ کے فرشتے، بے شک آپ کا بہت مرتبہ ہے، لیکن اس وقت میں رسول کی پہرے دار ہوں، اس وقت میں رسول کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب کرتا ہوں، لہذا بغیر رسول کی اجازت کے جبرائیل میں تمہیں اندر نہیں جانا دے سکتا۔ تو جبرائیل کہنے لگے تم کس بحاف کے اوپر مجھے روکتے؟ مکڑی سے مخاطب ہو کے جبرائیل کہہ رہے تم کس بحاف پہ، تمہارے پاس کیا ایسا موجود ہے کہ چھوٹا سا جالا موجود ہے، اسے تو کوئی بچہ بھی پھونک مارتا تو اڑ جائے گا۔ اب جبرائیل نے جیسے ہی اپنا پر اس جالے پر مارنا چاہا، اسے توڑنا چاہا کہ جناب جبرائیل اپنا پر پکڑ کے بیٹھے، اللہ اکبر، اپنا پر پکڑ کے بیٹھے۔ یہ کون جبرائیل ہے؟ ان کی طاقت یہ ہے کہ قوم لوط کا وہ 600 گز کا علاقہ کہ جس پر پہاڑ بھی موجود ہے، دریا بھی ہے، جانور بھی ہے، انسان بھی ہے، مکانات بھی ہے، سب کچھ ہے، اور جناب جبرائیل نے اپنے پروں کے پنکھ کی ایک نوک پر رات بھر اس پورے
हिस्से को उठाए रखा था और जिब्राइल कहते कि मुझे एहसास भी नहीं हुआ था कि मेरे पैरों पर कुछ हो। समझो चाहता जिब्राइल की ताकत का आप अंदाजा देखिए, यहाँ से लगाइए कि जिब्राइल ने कौम लूत का कुछ 600 गज का इलाका अपने परों पर जब उठाया और रात भर उठाए रहे, तो जिब्राइल का कहना है कि मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि मेरे परों पर कुछ है। अब वो जिब्राइल एक मकड़ी का जाला जब तोड़ने चले तो अपना पर पकड़ के बैठ गए। अब जिब्राइल समझ गए कि यकीनन कोई ना कोई राज मौजूद है, इसके पीछे कोई ना कोई राज है। तो अब जिब्राइल कुछ कदम पीछे हटे और उसके बाद या अली कह करके जो मकड़ी का जाला तोड़ने चले, तो मकड़ी ने कहा है जिब्राइल बस रुक जाओ, जो नाम लेकर के तुम मेरा जाला तोड़ने लगे हो वही नाम लेकर के तो मैंने ये जाला बुना है। एक सवाल मोहम्मद। आप देखिए कि जो मकड़ी अली का नाम लेकर के जाल बुन दे तो वो इतना मजबूत हो जाता है कि जिब्राइल जैसा फरिश्ता बगैर या अली की उसे नहीं रोक सकता। तो अब तो यहाँ तो मौलाए कायनात के पर्दे की बात थी, भला किसकी मजाल थी कि वो खाना काबा में जो लटका हुआ ताला था उसे भी खोल सके, उसे तोड़ सके। क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद जाना था, मौलाए कायनात को लेकर के आना था, लिहाजा ये 4 दिन बहुत कोशिश हुई। बनी हाशिम ने हत्ता के जनाब अबू तालिब ने बहुत कोशिश की कि खाना काबा का ताला खोल दिया जाए, उसे बहुत तोड़ने की भी कोशिश की, ना ताला खुला और ना टूटा। और जब चौथे दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो आप देखिए उनके कदमों की धमक से ही वो खाना काबा का जो सदियों पुराना सा कालूब ताला था वो खुद बहुत टूट गिर गया, वो खुद बहुत खुल गया। क्यों? अब आप ये देखिए कि कदम किसके हैं। भाई अगर हमसे लोग कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि रसूल के कदमों की धमक की वजह से खाना काबा में जो ताला लटका हुआ था वो बहुत टूट गया, वो बहुत खुल गया, मैं उनसे कहूँगा जब वो रसूल कि जो जमीन पर बैठे बैठे चांद को तोड़ सकता है तो उसके लिए ताला कौन सी बड़ी बात है। समझो चाहता आप देखिए कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो 4 दिन खाना काबा पर अपनी मादर गिरानी के साथ रहे, तो चारों दिन आपने ना ही आंखें खोली और ना ही कोई ग़िज़ा हासिल की। क्यों? क्योंकि नजरें सबसे पहले रसूल खुदा पर पड़ना थी और लौबे रसूल सबसे पहले अपने ध्यान में लेना था। एक सवाल प्रभु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए खाना काबा में जब शहजादी सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह ने बुलाया तो क्यों काबे की दीवार को शिकाफ किया, और जब आप वापस तशरीफ आई तो क्यों दर से आप वापस हुए। ये खाना काबा क्या है? बैतुल्लाह। बैतुल्लाह का मतलब अल्लाह का घर। ये जो लफ्ज़ बैत है ये निकला है बैतूता से। बैतूता का मतलब क्या होता है? शब बसरी, रात गुजारना, यानी वो जगह कि जहाँ पर रात गुजारी जाए। तो बैतुल्लाह का मतलब क्या हो गया? अल्लाह के रात गुजारने की जगह। अगर आप इसके मुकम्मल मायने देखें तो यही हुआ, अल्लाह के रात गुजारने की जगह। अगर मैं एक मिसाल की बात वाज़ेह करने के लिए, मिसाल के तौर पर कि आपने कहा कि मेरा घर वहाँ कहते वाली मस्जिद के सामने है, और किसी को जब पता चला तो वो वहाँ पर पहुँचा, उससे सोचा कि शायद उसकी मुलाकात मुझसे हो जाए, क्योंकि आपने पता बताया कि मेरा घर वहाँ कहते वाली मस्जिद के सामने है। जो शख्स मुझसे मिलना चाहता था वो मेरे बताए हुए पते पर पहुँचा, और वो सुबह के वक्त पहुँचा तो उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई। वो दिन में पहुँचा, उसकी मुझसे मुलाकात नहीं हुई। वो शाम में पहुँचा, उसी तरह से रात में पहुँचा, उसकी मुलाकात मुझसे नहीं हुई। एक दिन नहीं, वो 2 दिन, अगले दिन, उसके बाद फिर गया, उसके बाद फिर गया, उसी तरह से कई साल तक वो वहाँ पर से गुजरता रहा, लेकिन न मैं उसे अपने घर में जाता हुआ दिखाई दिया, न घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। तो वो क्या सोचेगा कि भाई जिसने भी मेरे घर का पता बताया वो गलत बताया, क्योंकि अगर जब मैं वहाँ रहता तो कम से कम इसी वक्त तो आता जाता दिखाई देता। भाई काफी वक्त हो गया, कई साल से मैं
سواری سے آتے ہوئے دیکھا ہے، کافی وقت گزر گیا۔ اب میں نے عرض کیا کہ بیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رات گزارنے کی جگہ۔ خانہ کعبہ کب سے ہے؟ جناب آدم کے دور سے، جناب آدم سے لے کر کے ختمی مرتبہ تک، توجہ چاہتا ختمی مرتبہ تک کسی نے کیا کبھی اللہ کو خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہوئے دیکھا یا خانہ کعبہ سے نکلتے ہوئے دیکھا؟ حضرت محترم آپ یہی کہیں گے کہ نہیں، کیونکہ بھلا اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں جب ان کی ولادت کا وقت آیا تو جب ان کو بلایا، ان کی ماں کو بلایا تو خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف ہوا، اور جب آپ واپس تشریف لائیں تو آپ دروازے کے ذریعے سے واپس آئیں۔ یہی میں مقصد بیان کر رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا؟ عزیزان محترم، آپ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ بیت اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی رات گزارنے کی جگہ۔ تو اب زمانہ یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی اگر ایسا ہے تو ہم نے کبھی تو اللہ کو نہ اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے نہ باہر آتے ہوئے دیکھا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ نے مولائے کائنات کو خانہ کعبہ میں نازل کیا، اور جب آپ کی ماں خانہ کعبہ سے باہر نکلی تو خانہ کعبہ کے در کے ذریعے سے جب باہر آئی تو اللہ نے یہ زمانے کو بتا دیا کہ دیکھو یاد رکھنا، جب اللہ کے گھر کا دروازہ کھلے گا تو وہاں تم جلی کو نہیں پاؤ گے بلکہ علی کو پاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ نے یہی کہا نا کہ اگر علی کو آنا ہو، اگر علی کو آنا ہو تو خانہ کعبہ کی دیوار کو اسے نہیں روک سکتی، اور اگر سے دیکھنا ہے کہ اللہ کا جب گھر کھلتا ہے، دروازہ کھلتا ہے تو کون باہر آتا ہے، تو تم خود دیکھو گے، تم اللہ کو آتے ہوئے نہ دیکھو گے بلکہ اللہ کے ولی کو آتا ہوا دیکھو گے۔ ابھی آپ دیکھیں والا واقعہ آپ نے اکثر بیشتر سن رکھا ہے کہ مولائے کائنات راتوں کو غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، یتیموں کے پاس جایا کرتے تھے، رات بھر عبادت میں گزارتے تھے۔ مولائے کائنات کو اگر آپ دیکھیں تو صرف ایک مرتبہ آپ نے سوتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ ہے شب ہجرت رسول کے بستر، وغیرہ اس کے علاوہ آپ بتائیے کہ مولائے کائنات کے بارے میں ملا ہو کہ مولائے کائنات سوئے ہو، رات بھر لوگوں کی خدمات کیا کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے مولائے کائنات کا شب ہجرت رسول کے بستر پر سونا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ زمانے کو علی پر شک تھا کہ علی کہیں معاذ اللہ خدا تو نہیں ہے، علی معاذ اللہ کہیں خدا تو نہیں، کیونکہ خدا ہے کہ جو کبھی سوتا نہیں اور ایک علی ہے کہ جو کبھی سوئے نہیں، لہذا اللہ کو توحید میں اور علی میں فرق رکھنا تھا، لہذا علی کو حکم دیا کہ آج آپ رسول کے بستر پر سو جائیں گے، تو اس سے توحید بھی بچ جائے گی اور علی میں اور اللہ میں فرق بھی نظر آ جائے گا۔ اسی طرح سے خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ کی رات گزارنے کی جگہ ہے، تو اب اللہ تو آیا نہیں خانہ کعبہ میں، توجہ چاہتا ہوں، کسی نے اللہ کو تو خانہ کعبہ میں جاتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہوئے تو دیکھا نہیں، تو اب وہاں سے کس کو نکلتے ہوئے دیکھا؟ وہاں سے جلی کو نہیں بلکہ علی کو نکلتے ہوئے دیکھا، کیونکہ اللہ نے جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جو خانہ کعبہ میں نازل کیا، جب آپ کو پیدا کیا تو آتے ہی ساتھ مولائے کائنات نے سجدہ کیا، اور آپ دیکھیں کیوں نہ علی کی امت میں خوش رکھو، کیونکہ علی کو ید اللہ بھی بنا دیا، علی کو وجہ اللہ بھی بنا دیا، علی کو لسان اللہ بھی بنا دیا، علی کو عین اللہ بھی بنا دیا، علی کو جمع اللہ بھی بنا دیا، اللہ اکبر۔ لیکن مولائے کائنات نے ہمیشہ سجدہ کر کے، ہمیشہ توحید پر خطبے دے کر کے زمانے کو یہ بتایا کہ دیکھو کبھی بھی مجھ پر شک مت کرنا، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بھائی دیکھیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم معذاللہ نعوذ باللہ فاقم مدین مولائے کائنات کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں کہ ہم توحید سے ملا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، مولائے کائنات کے فضائل ہی کچھ ایسے ہیں کہ اگر کسی کا عقیدہ توحید مضبوط نہ ہو تو اسے سمجھ نہیں آ سکتے۔ علی کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہ ہے۔ آپ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو علی کو اللہ مانے، اللہ سمجھے، اللہ کہے، اس پر بھی لعنت ہے، اور جو علی کو اپنے جیسا کہے اس پر بھی لعنت ہے۔ بھائی دیکھیے علی کو بندگی کے ساتھ ماننے کا مزہ ہی الگ ہے،
بھائی اگر میں کہوں کہ اللہ کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بے شک قرآن کی آیت ہے اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اگر میں اس کی فضیلت بیان کروں تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی وہ تو اللہ ہے، وہ تو سب کچھ کر ہی سکتا ہے۔ لیکن اگر بات بندے کی ہو اور کام اللہ والے بندے کر رہے ہو تو بات الگ ہو جائے گی۔ مولا کائنات ہے اللہ کے بندے، اللہ کے عبد، اور اللہ کا عبد ہو کر کے تمام اللہ کے جو کام انجام دے رہا ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح سے علی کو سنیں گے تو اس کا مطلب ہی الگ ہے، اس کا لطف ہی الگ ہے۔ ایک صلوات پڑھ کر محمد اللہم صلی علی محمد اگر میں فلاں شخص بڑے عالم ہیں، بڑے علامہ ہیں، ان کے پاس یہ علم ہے، 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 تو آپ کہیں گے اس میں بڑا خوبی کی کیا بات ہے، اسی لیے تو وہ علامہ ہے۔ اگر ان کے پاس علم نہ ہو تو انہیں علامہ کیوں کہا جائے؟ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ جو علامہ صاحب ہیں ان کا جو نوکر ہے اس کے پاس بھی یہ سارے علم ہیں، تب ہاں وہ خوبی مانی جائے گی، اس پر لوگ تعجب کریں گے کہ بھائی علامہ کے پاس علم ہونا الگ بات ہے، بھائی وہ علامہ اسی لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس علم موجود ہے۔ لیکن ہاں اگر ان کے غلام کی بات کی جائے اور کہا جائے کہ اس کے پاس بھی علامہ کے اتنا علم ہے، تب بات قابل توجہ ہوگی، قابل تعریف ہوگی۔ عزیزان محترم، اللہ کو بات کر سکتا ہے، اللہ کو بھلا کون سمجھ سکتا ہے؟ ابھی زمانے نے علی کو نہیں سمجھا، جس کے اندر سارے صفات موجود ہوں، جس سے وہ کام بندے ہو کر کے کرتے ہیں جو اللہ کے کام ہے، کہ اللہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو کام اس کا ہوتا ہے، کرتے علی ہے، بولتا وہ ہے، زبان علی کی ہوتی ہے، اللہ دیکھتا ہے لیکن آنکھیں علی کی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتا، اس نے انہیں کو بھیجا ہے تاکہ ان کو دیکھتے جائیں اور اللہ کو پہچانا جائے۔ بس میں نے اس کو کام کیا، چلے ایسا مطلب آج 4 رونے کے لیے تصویر کافی کیا آپ دیکھیں تیزی سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ کل ہی اور چاند ہوگا آج 4 تیزی سے بھی ہمارے درمیان ہو جائے گا۔ شہزادی بھی بہت سمجھتا ہے کہ جس طرح سے ہمیں آپ حسین کو گریا کرنا چاہیے، آج کا وہ دن ہے جب لشکر میں لشکر آ گئے، شہزادی سے میں دیکھ رہی ہوں کہ دشمنوں کی طرف سے لشکر بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایسا نہیں کہ جو مدد کو آ جائے، اور حسین کہا آپ حسین یہ خط جناب نبی کی بنا کے اور جب یہ خط حاصل والے کے پہنچا، جس وقت جناب مسلم کے گھر پر وہ حاصل پہنچا، اس وقت جناب حبیب بن زکریا اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر تشریف فرما، ابھی پہلا لقمہ اٹھایا ہی تھا، کھایا نہیں تھا کہ دخل الباب جناب حبیب دروازہ کھلا، واجب سے کہا کہ اے حسین دروازہ سے حبیب نے دیکھا کہ آقا حسین دروازہ سے حبیب نے وقت کر کے اسے گلے سے لگایا، اس کو ماتھے پر بوسا، حبیب کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہے، حبیب سارا وقت کیا کر رہے ہیں، مولا حسین ابن علی نے اپنا قاسم میرے گھر میں کہا، اللہ مولا حسین نے خط کیا، آنکھوں سے لگا، آپ گھر میں آئے اور اس خط کو بولا، سارا وقت لیا
کہا کہ انا حسین ابن فاطمہ. عرب میں دستور تھا کہ جب بھی کوئی اپنے آپ کو ماں کے نام سے پہچانواتا تھا، ماں کے نام سے اپنے نام کو جوڑتا تھا، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یقیناً اس پر بہت بڑی مصیبت آ گئی. جناب حبیب کو خط لکھا تھا، اے رجل فقیر حبیب ابن مجاہد، 2 محرم کو میں کربلا آ چکا ہوں، میرے ساتھ میں اہل و عیال بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، اور مجھے چاروں طرف سے نہ لگائے آدھا بھی گھیر دیا ہے. اے حبیب، اگر اس غریب الوطن کی مدد کرنا چاہتے ہو تو عصر عاشور سے پہلے آ جانا. زمانہ ایسا پرآشوب تھا کہ جناب حبیب نے اپنی زوجہ کو آزمایا اور اپنی زوجہ سے کہا، اے میری زوجہ، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آقا حسین کی نصرت کو جاؤں یا نہ جاؤں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں چلا گیا تو تمہارا کیا ہوگا. حبیب کی زوجہ نے کہا، یہ لو یہ میری چادر، اور اگر تم آقا حسین کی نصرت کو نہیں جاؤ گے تو میں آقا حسین کی نصرت کو جاؤں گا. میں آقا حسین کی نصرت کو جاؤں گا. جناب حبیب طلب کرے اور کہتے ہیں، آقا حسین آج آپ پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے کہ میری زوجہ یہ کہہ رہی ہے، حبیب اگر آپ آقا حسین کی نصرت کو نہیں جائیں گے تو میں آقا حسین کی نصرت کو چلی جاؤں گا. خدا آپ کو اللہ اپنے سوائے بھائی حسین نصرت میں بلایا. جناب حبیب طلب اپنی زوجہ سے کہتے ہیں، میری زوجہ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، کیا بھلا ایسا ممکن ہے کہ میرا آقا مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں؟ وہ بھی وقت آیا کہ ہمارا اتنا بڑا شوق تھا کہ جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ میرا گھوڑا لے کر کے دروازے کوفہ پہ جاؤ، میں آؤں گا وہاں پر اور میں تم سے رخصت ہو جاؤں گا. حبیب کا غلام جناب حبیب کا گھوڑا لے کر کے در کوفہ کو پہنچ گیا. اب جب جناب حبیب کو آنے میں تاخیر ہو گئی تو غلام جناب حبیب کے گھوڑے سے مخاطب وہ کہتا ہے، اگر میرے آقا نہ آ سکے نا تو میں تجھ پر سوار ہو کر کے آقا حسین کی نصرت پہ چلوں گا. ہائے آقا حسین کی قربت، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. ہاں اللہ، جب جناب حبیب تشریف لائے اور بس آپ اپنے غلام سے رخصت ہونا چاہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اے میرے غلام، آج سے میں نے تمہیں آزاد کر دیا. تو غلام کہتا ہے، اے میرے آقا، اب جب آپ رائے حق کی طرف جا رہے ہیں، آقا حسین نے مدد کے لیے بتایا، جب آپ ان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں تو آپ مجھے آزاد کریں گے. اے میرے آقا، میں بھی آپ کے ساتھ آقا حسین کی نصرت کو چل رہا تھا. جب غلام نے اصرار کیا تو جناب حبیب اپنے غلام کو لے کر کے جانب کربلا پہنچے. حاضردارو، جب کربلا میں جناب حبیب پہنچے ہیں نا تو امام حسین نے کہا، اے عباس اکبر، بڑھو تمہارا چچا، اے علی اکبر تمہارا چچا آ رہا ہے، استقبال کے لیے بڑھو، اے قاسم استقبال کے لیے بڑھو. جناب حبیب آئے آقا حسین سے لپٹ کے ہزاروں قطار کیا کر رہے ہیں. اور جب تکبیر کی آواز بلند ہوئی تو جناب زینب کو جب پتا چلا کہ جناب حبیب آقا حسین کے بچپن کے دوست آقا حسین کی مدد کو آئے ہیں تو جناب فضہ کو بلایا اور کہا، ہے فضہ، جا کر کے حبیب کو میرا سلام کہہ دیجیے. جب جناب حبیب کو شہزادی زینب نے سلام پڑھایا تو جناب حبیب کی کیفیت دیکھ کے زاروں قطار گریا کر رہے ہو، کہہ رہے ہیں، مولا حسین آج آپ پہ ایسا وقت آ گیا کہ آپ کے غلاموں کو شہزادیاں سلام پہنچا رہے ہیں. اللہ اللہ آپ کو کوئی حرمت اس بارے میں حبیب آقا حسین پر قربان ہوئے. اور جب اہل حرم کو اسیر کر کے کربلا سے کوفہ لے جایا گیا، شہداؤں کے سر روغے نیزہ پر تھے، تو جس نیزے پر جناب حبیب کا سر تھا، جب وہاں سے حبیب کے بیٹے کا گزر ہوا تو حبیب نے دیکھا کہ حبیب کے بیٹے نے دیکھا کہ اس کے بابا کا سر روغے نیزہ پر موجود ہے. حبیب کے بیٹے نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور ظالم کا ہاتھ کاٹ دیا کہ جس نے آقا جناب حبیب کا سر روغے نیزہ پر اٹھائے رکھا ہے، اور اس نے اپنے بابا کا سر ظالموں سے چھینا اور جناب سید سجاد کے پاس سے یہ کہتا ہوا گزر گیا کہ جس کا بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا سر موقع نیزہ پر نہیں ہوتا. ہائے جناب سید سجاد، یہ تم سن کے تڑپ گئے. جناب حبیب کا بیٹا یہ کہتا
کہ جس کا بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا سر نوک نیزہ پر نہیں ہوتا. حضرت جناب سید سجاد جو کہ کتنے مظلوم ہیں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توق ہے, بابا کا سر نوک نیزہ پر ہے. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام کا Gracias.